گھر کے اندر بنایا، اس لیے دونوں کے جسم کی ساخت بھی اسی کے مطابق بنائی گئی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مشینری آؤٹ ڈور ڈیزائن ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، بارش کے پانی سے بچنے کے لیے اس کا ڈیزائن خاص بنایا جاتا ہے، تو اس مشین کے اوپر ہوا، پانی، دھوپ اثر نہیں کر پاتی، اور اگر وہی مشین کسی عمارت کے اندر لگنی ہو تو پھر انجینئر اس کا ڈیزائن ڈیفرنٹ بناتے ہیں، وہ ذرا اس طرح کی بنتی ہے کہ اب اس کو اتنی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مرد کو ایسی جسمانیت عطا کی کہ اس کے بیرونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی، عورت کو ایسی جسمانیت عطا کی جو اندرون خانہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ احادیث مبارکہ سے بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، اور ماہرین نفسیات نے اس کے اوپر سینکڑوں سال محنت کی کہ مرد اور عورت کی شخصیتوں میں یکسانیت کہاں ہے، اختلاف کہاں ہے۔ لاکھوں انسانوں کے انٹرویو لیے، ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کیا، اور پھر اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے کچھ اصول نکالے۔ اگر ہمیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہو جائیں کہ مرد کی شخصیت کیا ہوتی ہے تو عورت کے لیے اس کے ساتھ رہنا سہنا آسان ہو جائے، اور مرد کو پتہ چل جائے کہ عورت کی شخصیت کیا ہوتی ہے تو مرد کے لیے عورت سے ڈیل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم چونکہ ایک دوسرے کی تفصیلات کو نہیں سمجھتے، اس لیے ڈیلنگ میں ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں کر لیتے ہیں کہ آپس میں الجھاؤ ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر لڑائیاں بعض اوقات تو ہوتی ہیں کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ خامند بیوی کی بجائے کسی غیر عورت میں انوالو ہوتا ہے، بیوی خامند کی بجائے کسی اور طرف متوجہ ہوتی ہے، سپلٹ پرسنالٹی بنی ہوتی ہے۔ مگر ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ دونوں نیک ہیں، دونوں لکھے پڑھے ہیں، اور دونوں دیندار، ذکر کرنے والے، جماعت میں جانے والے، علم پڑھنے والے، اور پھر ایک دوسرے سے الجھتے ہیں۔ تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، پاکیزگی بھی زندگی میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق تباہی کے ساتھ ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا سہنا ہے یہ کسی نے نہیں سمجھایا ہوتا۔ تو آج کے اس بیان میں اس نقطے کو کھولا جائے گا کہ مرد کی شخصیت کیا ہوتی ہے، عورت کی کیا ہوتی ہے، تاکہ آئندہ بیانات میں پھر یہ بتایا جائے کہ مرد اور عورت کی کیا ضروریات ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مرد کو خلافت ارضی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔ یہ مرد کا مقصود زندگی ہے، آبجیکٹو آف لائف ہے، اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کے قانون کو لاگو کرنا۔ عورت کی زندگی کا مقصد اس مرد کی تسکین ہے کہ جو اتنے عظیم منصب کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس کی زندگی کی کمی کو پورا کرنا۔ چنانچہ فرمایا لیسکن الیہا، ہم نے ام حوا کو پیدا کیا کہ وہ آدم علیہ السلام اس سے سکون پا سکیں، اس سے تسکین حاصل کریں۔ تو مرد کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ مرد کا مقصود اور تھا، عورت کا مقصود اور تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو قوت بدن زیادہ عطا کی، اس کے مسلز کے اندر اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، مضبوط کمر ہوتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ کام کرنے والے لوگ 2.5 من وزن کی بوری ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور اس کو 3 میٹر دور پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ نے عورتوں کو بدن کی نزاکت زیادہ عطا فرمائی۔ کہنے والے نے کہا ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو عورت کی اس جسم کی ساخت ہی اور طرح کی۔ چنانچہ ایک کتاب میں پڑھا کہ جو ماڈل مس یونیورس بنی اس کے سر کا گھیراؤ بڑا تھا اور اس کی کمر کا گھیراؤ اس سے چھوٹا تھا۔ اب اتنی پتلی کمر پر تو 10 کلو کا وزن بھی بہت ہوتا ہے۔ تو مرد کی جسم کی ساخت قوت کے ساتھ
عورت کے جسم کے ساتھ نزاکت کے ساتھ۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے رف اینڈ ٹف ڈیزائن بنایا ہے، یہ سخت جان ہوتا ہے، مختلف حالات میں موسم میں یہ اپنی ذمہ داریوں کو ڈیوٹی کو نبھاتا ہے۔ عورت کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے سوفسٹیکیشن رکھی ہوتی ہے، چنانچہ یہ گھر کے اندر رہنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے وقار دیا ہوتا ہے، گریس دی ہوتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں شیر کو تو جس کی شیر کی مین ہوتی ہے وہ کتنا باوقار لگتا ہے آتے ہوئے، ایک ہیبت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح مرد کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہی بنایا، چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت کریم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو مرد کو اللہ رب العزت نے گریس عطا کی، وقار عطا کیا، اس کے بالمقابل اللہ نے عورت کو حسن عطا کیا، بیوٹی عطا کی، نوک پلک، اس کو بیوٹی کہتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، تمہیں ان کا حسن ہی کیوں نہ متعجب کر دے۔ تو عورت کے لیے حسن کا لفظ استعمال ہوا اور مرد کے لیے گویا وقار کا لفظ استعمال ہوا، اسی لیے عورت کی شخصیت کے اندر نوک پلک کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک کھیرے بیچنے والا شخص تھا، پتلے پتلے کھیرے تھے، تو بیچنے کے لیے اس نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ آواز لگانے لگا کہ لیلا کی انگلیاں لے لو، لیلا کی انگلیاں لے لو۔ اب لوگ جب یہ صدا سننے لگے تو انہوں نے خوب کھیرے خریدنے شروع کر دیے۔ اب ان کے قریب ہی ایک دوسرا بندہ تھا، ریڑی لگائی ہوئی تھی اور وہ ککڑی بیچ رہا تھا۔ یہ ککڑی ذرا پتلی بھی ہوتی ہے اور گول سی بھی ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں اس کو کیسے بیچوں، اس نے صدا لگانی شروع کر دی مجنوں کی پسلیاں لے لو۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں ان دونوں کا سامان آسانی کے ساتھ بک گیا۔ مرد کا جسم اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اس کے لیے حرکت بدن لازمی ہوتی ہے، اس لیے کہ مرد نے گھوڑ سواری کرنی ہوتی ہے، گیمز کھیلنی ہوتی ہیں، کشتی کرنی ہوتی ہے، جاگنگ کرنی ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں اس نے اپنے بدن کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ورزش کرنی ضروری ہے۔ جبکہ عورت کا جسم اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کو بہت زیادہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی ایکسرسائز بھی اس کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ گھر میں کپڑے دھونا، آٹا گوندنا، چکی پیسنا، اتنی ہی ایکسرسائز ہی اس کی زندگی کے لیے کافی رہتی ہے۔ پھر مرد کے اندر اللہ نے قوت برداشت زیادہ رکھی ہے، عموماً سخت مزاج ہوتا ہے، صدمے برداشت کر جاتا ہے، بڑے بڑے مشکل حالات میں سے نفع کر جاتا ہے، حتیٰ کہ قریب ترین کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھا کر جاتا ہے اور قبرستان میں اس کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا ہے۔ عورت کو اللہ نے قوت برداشت کم دی، نازک مزاج ہوتی ہے، جلدی پریشان ہوتی ہے۔ بالفرض اگر شریعت ماں کو حکم دیتی کہ تم اپنے بچوں کو خود دفن کیا کرو تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ماں بیٹے کو دفن کرتے ہوئے خود بھی ساتھ ہی دفن ہو جاتی۔ تو قوت برداشت مرد میں زیادہ مگر عورت میں اس سے نسبتاً کم ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک خاتون نے فون کیا، کہنے لگی کہ میں نے ابھی ایک ریسرچ پڑھی ہے کہ آج کل مردوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ تھوڑی ہے اور عورتوں کی ایوریج عمر زیادہ ہے۔ تو کہنے لگی حضرت آپ بتا سکتے ہیں کہ عورتوں کی ایوریج عمر زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کی بیوی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو رحمانیت کا مظہر بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے عورت کو رحیمیت کا مظہر بنایا ہے۔ مرد کو دیکھیں تو رحمان کی صفت جھلکتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، مگر اولاد کی تربیت کے لیے مرد کو اللہ رب العزت نے ایک جلال بھی دیا ہے۔ اس لیے بچے ماں کو تو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں مگر باپ سے ذرا جھجکتے ہیں۔ ماں کو اللہ رب العزت نے محبت و پیار کا پتلا بنایا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اچھوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، بروں سے محبت کرنے والی صرف ماں کی ذات ہے۔ ہم نے دیکھا بیٹا برا ہو جائے،
باپ بھی کہہ دیتا ہے گھر سے نکل جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، مگر کوئی ماں ایسی نہیں دیکھی جو اپنے بگڑے بیٹے کو یہ الفاظ کہے۔ وہ یہی کہے گی کہ یہ بگڑ گیا، اس کے نصیب سے، میں تو ماں ہوں، میرا تو دل اس کے لیے تڑپتا ہے۔ تو مرد کو اللہ نے رحمانیت کا مظہر بنایا، عورت کو اللہ رب العزت نے رحیمیت کا مظہر بنایا۔ اس لیے گھر کے اندر مرد کی حیثیت قوام کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورت کی حیثیت اس کے معاون کی سی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن مرد سے گھر کے ہر فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیں دونوں کا محاسبہ الگ الگ ہوگا۔ مرد میں اللہ رب العزت نے قوت فیصلہ زیادہ رکھی ہوتی ہے، اس لیے ڈیسیژن میکنگ جاب وہ بڑے آسانی سے کر جاتا ہے۔ عورت کے اندر ڈٹرمنیشن پاور نسبتاً کم ہوتی ہے، رسک لینے سے وہ ڈرتی ہے، اس لیے اس میں قوت فیصلہ کم ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے اس کو خاوند کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ وہ یکساں کاموں سے بیزار ہو جاتا ہے، ایک جیسا کام اس کو دے دو تو اس کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، مگر عورت کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ یکساں کام بہت مزے سے کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے دفتروں میں دیکھو تو سیکٹری کا کام اس کے ذمے، اور جگہوں پہ دیکھو تو اسی طرح کی یکسانیت والا کام۔ ہم نے خود عورتوں کو دیکھا ہے گھروں میں کہ وہ بیٹھ کے جرسی وغیرہ کی جو کڑھائیاں کرتی ہیں تو ایک طرح کی حرکت ہاتھوں سے کرتی رہتی ہیں، گھنٹوں کرتی ہیں۔ خود حیرت ہوتی ہے کیسی اللہ نے طبیعت دی ہے کہ یہ آرام سے ہاتھوں سے ایک سویٹر کو بن لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، مرد کو کہو تو اس کے لیے تو اس سے بڑی سزا کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ایسی عقل عطا فرمائی کہ وہ جذبات پہ حاوی آ جاتا ہے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے بھی اپنی عقل سے اچھے فیصلے کر لیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی مثال دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے پاس 1000 خدام ہیں اور سب نیزے، تیر، تلوار کے ساتھ لیس ہیں۔ اس وقت معمولی سا اشارہ بھی کافی تھا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھ کر کتنے نرم فیصلے کیے۔ یہ معراج ہے انسان کی ڈٹرمنیشن پاور کی کہ ایسے حالات کے باوجود بھی اتنے ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کر لیتا ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ اس کے جذبات اس کی عقل پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے سب انسان مر جائیں، بس یہ ایک بندہ زمین پہ چلتا نظر آئے، اور اگر نفرت کرتی ہے تو کہتی ہے کہ بس یہ تو ابھی روئے زمین سے زیر زمین چلا جائے۔ اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض بچیاں پروپوزل کے معاملے میں دھوکے کھا جاتی ہیں، وہ کسی لڑکے کی باتوں سے ایسی متاثر ہو جاتی ہیں کہ مس میچ قسم کی پرپوزل ہوتی ہے، مگر ضد کرتی ہیں ماں باپ سے کہ نہیں یہی بہتر ہے، دھوکے کھا جاتی ہیں، جذبات غالب آ جاتے ہیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے نہیں سوچتی کہ ان دی لانگ رن جس لڑکے کی پرپوزل آئی نہ اس کی تعلیم ہے، نہ اس کی جاب ہے، نہ اس کا گھرانہ اتنا اچھا ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، ایک ہی بات ہانکتی ہے کہ بس مجھے یہی کرنا ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے پھر ساری عمر روتی بھی ہے۔ تو اس کے جذبات عام طور پر اس کی عقل پہ حاوی ہوتے ہیں۔ شاید اس لیے شریعت نے اس کو ناقصات العقل کہا، ورنہ عورتیں تو اتنی ذہین ہوتی ہیں کہ آج کل تو اسکولوں میں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان کا جی پی اے زیادہ ہوتا ہے بنسبت لڑکوں کے، تو عقل کی اس لحاظ سے تو کمی نہیں ہوتی، مگر ناقصات العقل والدین جو کہا تو وہ اس لیے کہ جذبات ان پر غالب آ جاتے ہیں، پھر وہ ناقص فیصلے کر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ایسا بنایا کہ اس میں غیرت زیادہ رکھی، چنانچہ جان، مال، عزت کی حفاظت کے لیے غیرت کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ یہاں مرد کو پہلے ذکر کیا کہ اس کو تو ہم نے غیرت دی ہوتی ہے، تو اب چوری کرنا تو اس کی غیرت کے خلاف ہے، اس لیے اس کی چوری زیادہ بری ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے حیا زیادہ دی ہوتی ہے،
چنانچہ قرآن مجید نے کہا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، زنا کا گناہ تو دونوں کے لیے ایک جیسا، مگر فرمایا کہ چونکہ عورت کو ہم نے حیا دی تھی اس کے باوجود اگر اس نے یہ گناہ کیا تو یہ زیادہ برا ہے، اس لیے زانیہ کا نام پہلے لیا گیا۔ مرد کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جب ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے تو یہ کام کے لیے موٹیویٹ ہو جاتا ہے، آگ میں کود جاتا ہے، پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیتا ہے، سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ موٹیویشن کے لیے نیڈ ضروری ہے، اور عورت کی طبیعت ایسی ہے کہ جب اس کو کیئر ملتی ہے تو وہ موٹیویٹ ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ عورت جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ مرد کو اللہ نے ایسی جسمانیت دی کہ یوں محسوس ہوتا ہے اس کو عبادت سے جنت ملے گی۔ اس لیے مردوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، مراقبے، چلہ کشی، رات کو اللہ کی عبادت میں اٹھنا، اور حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس بندے پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو دیکھیں خوبصورت بیوی پاس موجود ہے، لیکن اللہ کی محبت نے اس بندے کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ فرشتوں پر فخر فرمایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بستر میں لیٹے ہوئے تھے، فرمایا ذرینی اتعبد ربی، عائشہ چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مصلی پر تلاوت فرمائی، اور صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی رم جھم برستی رہی۔ عورت کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ لگتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت خدمت کے ذریعے سے جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس میں اگر فرما برداری ہو، نیکوکاری ہو، پرہیزگاری ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اس حال میں مرے کہ اس کا خامن اس سے خوش، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکے گی۔ تو دیکھیے پیرامیٹر ہی اور ہے، مرد کو عبادت کے پیرامیٹر سے ناپا تولا جائے گا، عورت کو خدمت کے پیرامیٹر سے ناپا تولا جائے گا۔ اس لیے مرد کے اندر مجاہدوں کی معراج ہوتی ہے، عورت کے اندر وفاؤں کی معراج ہوتی ہے۔ عورت زندگی میں دو آقاؤں کی فرما برداری کرتی ہے، ایک خامن کہ وہ بھی آقا بنتا ہے اس کا، اور ایک پروردگار حقیق کی کہ مالک و خالق ہے۔ تو اللہ کی بھی فرما برداری کرنا، خامن کی بھی فرما برداری کرنا، اس وجہ سے خدمت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مرد کی زندگی کے اعمال کو دیکھیں تو شکر کی جھلک نظر آتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، داؤد علیہ السلام نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ تو مرد کے اندر شکر کی جھلک ہوتی ہے، عورت کے اندر صبر کی جھلک ہوتی ہے۔ عورت کو دیکھو تو بیچاری ماتحت ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ماتحت ہے، بہن ہے تو بھائی کی مان کے چلو، بیوی ہے تو خامند کی مان کے چلو، ساری عمر اس کی ماتحتی میں گزرتی ہے۔ پھر بچوں کی پرورش تو مستقل ایک صبر آزما کام ہے، تو صبر ہی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اپنی شخصیت کو دیکھو تو مہینے میں 10 دن جو ایام ہوتے ہیں اس میں بیزاری، بدبو، پریشانی، صبر کرنا پڑتا ہے۔ ویسے دیکھو تو پردے میں رہو، اگر باہر نکلو تو گرمی ہے، پسینہ ہے، مگر اللہ کی بندی برقعے کے اندر ہے اور یہ سب تنگی برداشت کر رہی ہے۔ گھر میں ہے تو 4 دیواری کے اندر قید کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو عورت کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ہر طرف صبر ہی صبر نظر آئے گا، مرد کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ہر طرف شکر کی جھلک نظر آئے گی۔ اس لیے اللہ نے مرد کی طبیعت ایسی بنائی کہ اس کے اندر گول اچیومنٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مرد جو اپنا ایک آبجیکٹو بنا لیتا ہے اس کو ہر حال میں اچیو کر کے دکھاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ جنرل ہیں، عمومی طور پر،
ورنہ ایسے بھی مرد ہوتے ہیں قوت ارادی کمزور، ایسے بھی مرد ہوتے ہیں بدن کمزور، عقل کمزور، مگر جنرل ایک کمپیریزن جو قرآن و حدیث اور مختلف ماہر نفسیات کی سٹڈیز سے سامنے آتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے جنرل بات کی جا رہی ہے۔ چنانچہ مرد اگر کسی مقصد کو طے کر لے تو زندگی کی بازی لگا دیتا ہے۔ وقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر ہے، اپنے گھر سے نکلے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر حدیث کا علم حاصل کروں گا۔ راستے میں جہاز رستہ بھٹک گیا، پیسے بھی ختم ہو گئے، کپڑے بھی میلے کچیلے، بیمار بھی ہو گئے۔ اس حال میں بغداد پہنچے کہ بہت زیادہ بیماری کا غلبہ تھا، کمزوری تھی۔ ایک کمرہ کرائے پر لیا، پتہ کیا تو امام احمد بن حنبل کو گھر میں قید کیا گیا تھا اور ان کے درس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب یہ پریشان کہ میں تو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے آیا اور میں تو اپنے شیخ سے حدیث مبارکہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ فقیر کا بھیس اپنا لیا، ہاتھ میں کشکول پکڑ لیا، پھٹے کپڑے پہن لیے، اور جب اپنے کمرے سے نکلے تو باہر نکل کر آواز لگانی شروع کر دی، اجرکم علی اللہ۔ اس زمانے میں فقیر پیسے کا سوال نہیں کرتے تھے، بس اتنا کہہ دیتے تھے اجرکم علی اللہ، تو سون دینے والے سمجھ جاتے تھے کہ ضرورت مند ہے تو وہ دے دیتے تھے۔ یہ صدا لگاتے لگاتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر گئے، اونچی صدا لگائی۔ امام صاحب نکلے، چاہتے تھے کہ کوئی درہم دینار اس کے کاسہ گدائی میں ڈال دیں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت میں مال کا سائل نہیں، میں حدیث کا طالب ہوں، اس لیے مجھے آپ حدیث پڑھائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے اوپر پابندی ہے، اگر پولیس دیکھے گی مجھے اور تمہیں باتیں کرتے تو ہم دونوں کو سزا ملے گی۔ کہنے لگے حضرت میں نے یہ بھیس اپنایا اس لیے کہ میں صدا لگاتا لگاتا سارا دن شہر میں پھروں گا، ایسے وقت میں آپ کے دروازے پر پہنچوں گا کہ جب لوگ گلیوں میں کم ہوتے ہیں، آپ اسی پیسے کو لے کے دروازے پر آئیے گا، اگر کوئی بندہ نظر آ جائے تو وہ پیسہ ڈال دیجئے گا، اگر نہ آئے تو مجھے 2-4 حدیثیں سنا دیجئے گا، میں سنتے ہی ان کو یاد کر لوں گا، میرے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ 1 سال تک یہ بھیک مانگتے رہے اور اس صورت میں یہ اپنے استاد سے روزانہ چند حدیثیں پڑھتے رہے۔ تو جب ایک کمٹمنٹ کر لیتا ہے مرد تو پھر گول اچیومنٹ وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ عورت کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی کہ اس میں شیئرنگ کی عادت بہت ہوتی ہے، چنانچہ بات اس کے دل میں نہیں رہ سکتی بتائے بغیر، کیوں کہ اس کو اللہ نے گھر میں وزیر بنایا، تو اب گھر کی ہر بڑی اور چھوٹی بات وہ اپنے خاوند سے شیئر کرنا اپنی ضرورت سمجھتی ہے۔ اگر اللہ اس کو ایسا نہ بناتے تو یہ تو گھر کسی کا بساتی، من میں کسی کو بساتی، تو اللہ نے طبیعت ایسی بنا دی کہ یہ بات بیچاری رکھ نہیں سکتی، اس لیے 2 عورتیں ملتی ہیں تو تھوڑی دیر میں یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ میری گود میں کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیتی ہیں میرے پیٹ میں کیا ہے، میرا خاوند ایسا، میری ساس ایسی، میری نند ایسی۔ 5 منٹ میں ایسا حدو دربہ کھینچ دیتی ہیں کہ اگلے بندے کو سمری مل جاتی ہے۔ تو طبیعت اللہ نے شیئرنگ والی بنائی ہے، اس لیے جو عقل مند خاوند ہوتے ہیں وہ بیوی کی رپورٹ کو خود سن لیتے ہیں تاکہ یہ کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ یہ بس ضرورت محسوس کرتا ہے کسی چیز کی تو اس کو کرتا ہے، مثلا کپڑے ہیں تو ضرورت کے مطابق پہنے گا، اس لیے مردوں میں یونیفارم ہوتی ہے، فوج کی یونیفارم، پولیس کی یونیفارم، کسٹم والوں کی یونیفارم، دفتروں میں دیکھو تو سب کی یونیفارمز ہوتی ہیں، یہ ان کی طبیعت کا اثر ہے۔ عورت کو دیکھو تو اس کے اندر اللہ نے نوولٹی بنائی ہوتی ہے، چنانچہ اس میں جدت ہوتی ہے۔ اب اس کو دیکھو تو ماشاء اللہ کیا فیشن، کیا ڈیزائن، کیا کلر میچنگ، سبحان اللہ۔ کہنے والے نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ جو پکے مکان، خوبصورت فرنیچر، اچھی گاڑیاں، اچھے کپڑے، یہ سب عورت کی برکتیں ہیں۔ اگر عورت دنیا میں نہ ہوتی تو مجھے تو لگتا ہے کہ مرد کچے مکان بھی نہ بناتے۔
جھونپڑی میں ہی اپنے گزارے کر لیا کرتے. اللہ نے ان کو طبیعت ہی ایسی دی ہوئی ہوتی ہے. مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ وہ بریک ڈاؤن مینٹیننس کرتا ہے. جب کوئی چیز ٹوٹ جائے اب اس کو ریپیئر کرنا، اس کو بریک ڈاؤن مینٹیننس کہتے ہیں. اور کسی چیز کو ٹوٹنے سے پہلے ٹھیک کر لینا، اس کو پریونٹیو مینٹیننس کہتے ہیں. تو عورت کی طبیعت میں پریونٹیو مینٹیننس ہوتی ہے. گھر کے کاموں میں آپ دیکھیں تو مرد ہاں ہاں کرتا رہے گا، جب چیز خراب ہو جائے گی پھر محسوس کرے گا ہاں قدم اٹھانا چاہیے. اور عورت کو دیکھو تو ماشاءاللہ گھر کی چیزوں کو خراب ہونے سے پہلے ٹھیک کرنا، بدلنا، بہتر کرنا. اس لیے کہتے ہیں کہ گھر تو گھر والی ہی سے آباد ہوتا ہے. مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی ہے کہ وہ انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کرتا. آپ دیکھیں لائن ٹیریٹوریل ہوتا ہے، وہ اپنی ٹیریٹری کو مارک کر دیتا ہے، پھر اگر کوئی دوسرا شیر آئے تو اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے حتیٰ کہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت آئے. مگر عورت کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ وہ کو ڈیپینڈنس کو پسند کرتی ہے، کوآپریشن کو پسند کرتی ہے. تو مل جل کر رہنا عورت کی شخصیت میں زیادہ غالب ہوتا ہے. مرد کو اللہ نے ایسا بنایا کہ کسی سے مدد مانگنا اس کو برا محسوس ہوتا ہے، یہ اپنی خودداری کے خلاف سمجھتا ہے. اس کی میں برداشت نہیں کرتی کہ کوئی مجھ پہ ترس کھائے.